اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملتے تو آپ سے کہتے راعنا۔ عربی زبان میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کا کوئی معنی نہیں تھی، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں حرف عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ یوں بنے گا راعینا، جس کے معنی ہیں ہمارے چراواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنا کی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمان یہ لفظ بولتے تھے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے تھے اور اندر اندر سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس شرارت سے متنبہ بھی کر دیا، آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی، اور یہ سبق بھی دے دیا کہ ایسے الفاظ کا استعمال مناسب نہیں جن میں کسی غلط مفہوم کا احتمال ہو یا ان سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکے۔ نیز اگلی آیت مبارکہ میں اس سارے اعنات کی اصل وجہ بھی بتا دی گئی کہ در حقیقت ان کا یہ حسد، یعنی یہودیوں کا یہ حسد، اللہ تعالی نے نبوت کی نعمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرما دی تھی، اس کی وجہ سے تھا۔ راعینا کے بجائے انظر کا لفظ مسلمانوں کو سکھایا گیا، کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ اس میں کوئی اور احتمال نظر نہیں آتا اور احتمال نہیں ہے، اس لیے اس لفظ کے استعمال کا فرمایا گیا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کا وہی اثر کہ جو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں عطا کی، آپ کے بنو اسماعیل میں سے ہیں اور آخری نبی تو بنو اسماعیل میں سے آنا چاہیے۔ اور مشرکین کا اثر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم اور قریش کے گھرانے سے ہیں، تو وہ کہتے تھے کوئی رئیس کیوں نہ ہو، یعنی ان کا حسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کی وجہ سے تھا، اس لیے وہ انکار کرتے تھے۔ ان کا تذکرہ ہے اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی قادر مطلق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔